محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ خود دیکھیں گے کہ پورا سال آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہمیشہ کی طرح ڈھیروں دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں، آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ اور آج کا عمل جو میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں وہ محرم الحرام کے بارے میں ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ جو ذی الحج کا مہینہ ہے، اسلامی مہینہ، وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ ابھی صرف اس کے 1-2 دن رہ گئے ہیں، اور میرے پاس چونکہ محرم کے سٹارٹ کا چاند کا ایک وظیفہ تھا، میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج وہ آپ کو بتا دیا جائے، کیونکہ محرم کا چاند نظر آنے میں شاید 1-2 دن ہوں۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، آپ نے یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ نے اس وقت کرنا ہے جب آپ کو پتہ چلے کہ محرم کا جو چاند ہے وہ آج شام کو نظر آ جائے گا، یعنی کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو محرم سے 1 دن پہلے بھی مل رہی ہے تو آپ نے اس وقت ہی کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ چاند کا پتہ چل جائے یا پھر اس طریقے سے آپ کو جیسے ہی یہ میری ویڈیو ملے آپ نے یہ والا عمل کر لینا ہے، اس لیے آپ کو یہ بات میں پہلے بتا رہی ہوں۔ اور کیونکہ ابھی مجھے پتہ ہے کہ ابھی 1-2 دنوں میں محرم کا چاند نظر آ جائے گا، کیونکہ 28 تو ہو گئی ہے ذی الحج کی، تو بس زیادہ سے زیادہ 1 دن ہی رہ گیا ہو، شاید آج شام کو ہی ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اسلامی مہینے اور یہ چاند والے جو ہوتے ہیں، یہ چاند کبھی 28، 29 اور اس طریقے سے ہوتا رہتا ہے، تو بہتر یہی ہے کہ آپ آج ہی اس عمل کو کر لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اس وظیفے کا جو اثر ہے وہ کیا ہونا ہے؟ دیکھیں، محرم جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اسلامی مہینہ ہے اور اسلام کا سب سے پہلا مہینہ ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اسلامی مہینوں میں سے، اور محرم ایک ایسا مہینہ ہے کہ محرم میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ بنائی ہیں، پیدا کی ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ محرم سے ریلیٹڈ ہیں، اور لیکن ہم لوگ جو ہیں محرم کو جو ہے وہ صرف اور صرف واقعہ کربلا کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس کو یاد رکھا ہوا ہے۔ خیر، میں اس حوالے سے کسی اور ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گی کہ محرم میں اور کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ نازل فرمائی تھیں، ٹھیک ہے؟ تو ابھی تو میں آپ کو محرم کے چاند کے حوالے سے ایک وظیفہ بتانا چاہتی ہوں اور اس کے فضائل آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے یہ والا وظیفہ کر لیتے ہیں تو اس کا اثر یہ ہونا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کی برکات سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سارا سال جو ہے وہ آپ کے اوپر اپنی رحمت کی بارشیں کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ آپ کو کبھی رزق کی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی کوئی بیماری، دکھ، تکلیف آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طریقے سے آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ شرائط بھی ہیں، اگر آپ ان پہ عمل کریں گے تبھی یہ سارے مقاصد جو ہیں وہ آپ حاصل کر سکیں گے۔ مطلب اتنا زیادہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بڑی شرائط نہیں ہے۔ اگر آپ وظیفہ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وظیفہ کیا تھا، ہم نے تو، اب جیسے میں آپ کو وظیفہ بتا رہی ہوں اور آپ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں، محرم میں اگر آپ کو خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز آپ کو پیش آ جاتی ہے تو آپ کہیں گے کہ جی وہ وظیفہ تو ہم نے کیا تھا لیکن ہمارے ساتھ تو یہ چیز ہو گئی ہے، وظیفے نے تو کوئی اثر ہی نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ تو ایسی بات نہیں ہوتی، اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم وظیفے تو کر لیتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں آسان اور ایزی لگتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہماری دوسری شرائط ہوتی ہیں وہ ہم پوری نہیں کرتے۔ اب آپ کہیں گے دوسری شرائط کون سی ہوتی ہیں؟ تو دوسری شرائط یہ ہوتی ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھیں نا، آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، پھر آپ سوچیں، اچھا آپ وظیفہ کرتے ہیں لیکن آپ کوئی صدقہ خیرات بھی نہیں کرتے، آپ وظیفہ کرتے ہیں آپ جو ہے وہ جھوٹ بھی بول رہے ہیں، آپ وظیفہ کرتے ہیں آپ جو ہے امانت میں خیانت بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ امانت میں خیانت صرف یہی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز کسی نے دی ہے تو آپ نے اس کو اٹھا لیا ہے یا کر لیا ہے، یہ نہیں، کسی کی کہی ہوئی کوئی بات وہ بھی امانت ہی ہوتی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے؟ اور وہ آپ کو اگلا انسان منع بھی کر دیتا ہے کہ آپ نے کسی کو نہیں کرنا، لیکن وہ آپ کے دل میں بات بیٹھی ہوئی ہوتی ہے کہ نہیں میں کسی کو بتاؤں، کسی کو اور کو بھی بتاؤں، اور اس طریقے سے آپ بہت سارے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں، تو یہ بھی تو امانت میں خیانت ہے نا۔ پھر اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر آپ کرپشن کر رہے ہیں اور ساتھ آپ وظیفہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ صلہ رحمی نہیں ہے آپ میں،
آپ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، دکھ پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، اور آپ چاہیں کہ بھی آپ وظیفہ کریں اور آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، تو اب یہ چیزیں تو نہیں ہو سکتی نا. تو شرائط یہی ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے. اور جتنا آپ سے ہو سکتا ہے صدقہ خیرات کرتے رہا کریں. دیکھیے ہر وقت ضروری نہیں ہے ہر وقت کرتے رہنا، اور ضروری نہیں ہے صدقہ خیرات صرف پیسے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کسی کو اچھی بات، میں کہتی ہوں کہ اچھی بات بھی جو ہوتی ہے وہ صدقہ جاریہ ہوتی ہے، صدقہ ہوتی ہے. کسی کو اچھی بات کہنا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، ایون کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا، وہ بھی راستے کو صاف کر دینا، یعنی وہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. کسی کو بھوکے کو کھانا کھلا دینا، پیاسے کو پانی پلا دینا، کسی انسان کو کوئی کپڑا لے کے دے دینا، یہ بھی سارے صدقات میں آتا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ 100,000 لوگوں میں بانٹیں وہ چیز، آپ کسی ایک انسان کے ساتھ بھی ایک عمل کر لیں تو وہ آپ کا صدقہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے صدقہ اور کچھ نہیں تو آپ گھر میں پانی کا انتظام کر لیں پرندوں کے لیے، ٹھنڈے پانی کا انتظام کر لیں. جیسے کہ آج کل موسم بہت شدید قسم کا سخت ہوا ہے، گرمی ہے، تو آپ پرندوں کے لیے، آپ جانوروں کے لیے آپ پانی کا ارینجمنٹ کر لیں. آپ ان کے لیے تھوڑا سا دانہ دن کا جیسے ہوتا ہے وہ ڈال دیا کریں. حشرات ہوتے ہیں ان کے لیے آپ کچھ ڈال دیا کریں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی صدقہ میں شامل ہوتی ہیں نا چیزیں. تو دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے اور آسان اور ایزی عمل ہیں جو آپ لوگ کر سکتے ہیں، گھر میں رہتے ہوئے بھی آپ لوگ یہ عمل کر سکتے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی چیزیں کریں گے تبھی جو ہے وہ آپ کے دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور آپ کے وہ جو پرابلمس ہیں، وہ جو مسئلے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تب حل ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ تو ان چیزوں سے خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہوا ہے تو تم اسے دوسرے لوگوں تک دو، دوسرے لوگوں کو بھی دو، اس میں شریک کرو تاکہ میں تمہیں اور زیادہ دوں. لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ہمارے پاس اگر کچھ اللہ کا دیا کچھ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو بھی سمیٹ رہے ہوتے ہیں، اسے بھی ہم چھپا رہے ہوتے ہیں دنیا سے کہ ہائے بس ان کو نہ پتہ چلے، دنیا کو نہ پتہ چلے ہمارے پاس کیا چیز ہے. تو وہ چھپانا بھی اتنا ٹھیک ہے، ایک حد تک صحیح ہے، آپ سائڈ پہ کریں، لیکن آپ اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کیا کریں، اور وہ دکھاوے میں نہ خرچ کریں. اسلام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ دائیں ہاتھ سے دے رہے ہو تو بائیں کو بھی پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ نے کوئی صدقہ خیرات یا کوئی نیکی کا عمل کیا ہے، اس حد تک ہے. لیکن ہم لوگ اس کو دکھاوا بنا کے کر رہے ہوتے ہیں. اگر ہم نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرنا ہے، کبھی ہمارا دل کر جاتا ہے کچھ کرنے کو، تو ہم کیا کرتے ہیں، جی ویڈیو بنا لی، جی پکس بنا لی، سوشل میڈیا پہ ڈال دیا، دوستوں احبابوں کو دکھا دیا، بتا دیا. دیکھیں اگر آپ موٹیویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو وہ تو صحیح ہے، آپ لوگوں کو اس طریقے سے موٹیویٹ کر سکتے ہیں، لیکن کسی کے اوپر اپنی برتری ثابت کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اور آپ جی دے رہے ہیں غرور اکڑ، اور آپ غربا میں یہ چیز تقسیم کر لیں، تو وہ تو غلط چیز ہے نا. تو وہ آپ کی نیکی کسی کھاتے میں نہیں جائے گی، آپ کی وہ نیکی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے. تو اس لیے دکھاوے سے پرہیز کریں. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، آپ ان عمل کا خیال کریں گے تو آپ کی دعائیں خود اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور سنے گا، آپ کے سارے وظائف جو ہیں وہ ضرور قبول ہوں گے. اس لیے میں آپ لوگوں سے کہتی رہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے اعمال جو ہیں وہ خود بھی کرتے رہیں، اور اپنی نسلوں تک بھی یہ چیزیں پہنچائیں، اپنی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کریں. آپ اپنی نسلوں کے، اپنے بچوں کے ذریعے سے آپ نیک اعمال کروایا کریں تاکہ ان کو پتہ چلے. گھر میں جیسے کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو آپ نے اگر اس کو کچھ دینا بھی ہے، چاہے آپ اس کو کھانا دے رہے ہیں، کوئی کپڑا دے رہے ہیں، پانی پلا رہے ہیں آپ اس کو، یا چاہے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ بچوں کے ہاتھوں سے بھی دلوائیں تاکہ بچوں میں بھی وہ چیز جو ہے ڈیولپ ہو، ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر اس طریقے سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی ہے. اسی طریقے سے مارکیٹ میں جائیں، وہاں اتنے سارے آپ کو ضرورت مند نظر آ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آپ بچوں کے ہاتھ سے وہ صدقہ خیرات دلوائیں تاکہ بچوں میں وہ احساس سے ذمہ داری جو ہے وہ پیدا ہو، اور بچوں کو گائیڈ کریں آپ لوگ کہ آپ لوگوں نے بیٹا اس طریقے سے ایسے لوگوں کا بھی خیال رکھنا ہے. تو دیکھیں جب آپ اس طریقے سے یہ والی ساری چیزیں بھی کرتے ہیں تو، اور نیک اعمال بھی کرتے ہیں، اچھے اعمال بھی کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ضرور آپ کی جو آواز ہے وہ سنتا ہے، آپ کی وہ دعا سنتا ہے اور اس کو قبول بھی کرتا ہے. تو اس لیے آپ نے ضرور یہ والے اچھے اعمال کریں، اور ساتھ ہی آپ جو ہے وہ وظائف کریں، تو آپ کو انشاءاللہ پورا سال جو ہے وہ رزق کی کمی نہیں ہوگی، آپ کو کوئی پریشانی مسئلہ مسائل نہیں آئے گا، کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، کوئی ٹینشن آپ کو نہیں ہوگی. آپ کے گھر میں انشاءاللہ صحت ہوگی، خوشیاں ہوں گی، خوشحالی ہوگی، برکت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا.
تو اب آپ کو اپنا میں وظیفہ بتاتی ہوں کہ آج کا وظیفہ کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کا وظیفہ جو ہے وہ محرم کے چاند کے حوالے سے ہے۔ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں، آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکات سے آپ خود دیکھیں گے کہ پورا سال آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی برسات ہوگی، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہر دعا اور قبول کرے گا، اور ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ پوری ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ عمل ضرور کرنا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ، جو لوگ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ آپ کو اس قسم کے اچھے وظائف، اچھی باتیں جو ہیں وہ فوراً مل جایا کریں۔ اور ویڈیو اچھی لگے تو آپ نے اس کو شیئر بھی ضرور کر دینا ہے، صدقہ جاریہ ہوتا ہے، اچھی بات ہوتی ہے، دوسروں تک بھی پہنچنی چاہیے۔ کمنٹ کر دیں گے تو مجھے بھی خوشی ہو جائے گی، مجھے پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ تو وظیفہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وظیفہ کیا ہے کہ محرم کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا باوضو ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے 3 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتاتی رہتی ہوں کہ آپ جو ہے کوئی بھی وظیفہ اور عمل کریں تو آپ نے درود شریف ضرور پڑھنا ہے، اور درود آپ کوشش کیا کریں کہ درود ابراہیمی پڑھا کریں، وہ نماز والا جو درود شریف ہوتا ہے، کیونکہ اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اور اگر آپ کو نہیں پتا تو آپ میرے چینل پہ جا کے وزٹ کریں، میں نے اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز بھی بنا رکھی ہیں، وہاں سے آپ کو اس کی فضیلت، برکات کے بارے میں بھی پتہ چلے گا، اور آنے والے دنوں میں بھی شاید میں کوئی اور ویڈیو بھی اس کے اوپر بنا لوں، ٹھیک ہے؟ تو آپ درود شریف پڑھا کریں۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ کوئی چھوٹا سا درود شریف بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ 3 دفعہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے۔ تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب آپ نے یاد رکھیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے جب بسم اللہ پڑھنی ہے نا، آپ نے اس کو 21 ٹائم پڑھنا ہے، 21 دفعہ، ٹھیک ہے؟ 21 دفعہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس کے بعد پڑھنا ہے سورہ فاتحہ کو، ٹھیک ہے؟ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ، ویسے تو پورا قرآن شریف ہی مطلب فضائل اور برکات سے بھرا ہوا ہے، لیکن میں ہمیشہ آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ ایسی صورتیں ہوتی ہیں جن کو دوسری صورتوں کے اوپر تھوڑی سی فضیلت حاصل ہوتی ہے، ان کی برکات تھوڑی سی زیادہ ہوتے ہیں، ان کے فضائل تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں، ان کو پڑھنے کا اجر و ثواب جو ہے وہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ہمیں احادیث اور سنت سے یہ چیزیں ساری ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے صرف اور صرف 7 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا غنیو، ٹھیک ہے؟ یا غنیو، آپ نے اس کو پڑھنا ہے، آپ نے اس کو صرف اور صرف آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پہ بھی آرام سے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، جو آپ نے اسٹارٹ میں پڑھا تھا۔ سمجھ میں آ گیا نا وظیفہ آپ کو؟ اچھا چلیں، میں آپ کو ایک دفعہ پھر سے سمجھا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے 3 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے 11 دفعہ یا غنیو، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نام ہے یا غنیو، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آخر میں پھر آپ نے 3 دفعہ درود شریف پڑھ لینا ہے، بس۔ اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، گڑ گڑا کے مانگیں، رو کے مانگیں، آپ اللہ تعالیٰ سے سجدے میں جا کے مانگیں آپ، انشاءاللہ 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 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی ہر حاجت پوری کرے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر مشکل دور ہوگی، آپ کی ہر ضرورت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور یہ محرم جو ہے، نیا سال جو ہے، یہ آپ کے لیے رحمتیں، برکتیں اور خوشحالی لائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بس آپ اپنے نیک اعمال اور اچھے اعمال کے ساتھ ساتھ آپ اپنے دوسری زندگی کے معاملات بھی آپ اپنے صحیح رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحم و کرم جو ہے وہ آپ پہ برسات کی طرح برسے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو اچھی لگے گی، آج کا وظیفہ اور عمل اور اچھا عمل آپ کو بہت اچھا لگے گا انشاءاللہ، تو آپ ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا، اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ نئے آئے ہیں چینل پہ، پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اس طرح کی اچھی اور وظائف اور اچھی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو وقت بہ وقت ملتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تھینک یو سو مچ۔ تو آخر میں صرف اتنا کہوں گی کہ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔